ایک بچہ ہے 2 سال کا. اس 2 سال کے بچے کے پاس کھلونے وغیرہ ہیں, ان سے کھیلتا ہے, ٹی وی پر موبائل پر کارٹونز بھی دیکھتا ہے, لیکن یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جو ماں باپ اور میرے گھر میں اور لوگ ہیں بڑے, ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے. زیادہ تر وقت ماں باپ دوسرے لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی فالتو سی چیز ہوں گھر میں, اور مجھے زیادہ تر ٹائم موبائل پر کارٹون لگا کے بٹھا دیا جاتا ہے کونے میں, تاکہ میں ماں باپ کو ڈسٹرب نہ کروں, کیونکہ وہ لوگ تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اس طرح سے ٹائم گزرتا جاتا ہے. اچانک سے ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے. تو جب یہ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو یہ بڑے مزے کی بات یہ ہوتی ہے, دیکھتا ہے کہ اب تو مجھے پیار بھی مل رہا ہے, توجہ بھی مل رہی ہے, اٹینشن بھی مل رہی ہے جو پہلے نہیں ملا کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی چیزیں, ٹافیاں, چاکلیٹس مل رہی ہیں, اور نئے نئے کھلونے مل رہے ہیں. ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار سب جو ہیں آس پاس ہیں, بچے کے قریب ہیں, اس کے پوچھ رہے ہیں اس کو. تو یہاں سے اس بچے کے ذہن میں یہ بات فکس ہو جاتی ہے کہ جب میں بیمار ہوں گا تب مجھے توجہ اور محبت ملے گی. یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے آگے جا کے, تو یہ بڑا ہونے کے بعد بھی بار بار بیمار ہوتا ہے. بار بار جب بھی بیمار ہوا, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹرز نے وقتی طور پہ بیماری ٹھیک کر دی, لیکن بار بار بیمار ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی کسی کو کہ یہ بار بار کیوں بیمار ہو رہا ہے, ایک ساتھ پرماننٹ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. کیونکہ اس کے ذہن میں یہ پروگرامنگ ہو چکی ہے کہ اگر تمہیں دوسروں کی توجہ, پیار, محبت چاہیے تو تمہیں بیمار ہونا پڑے گا. اس کا مائنڈ اس کی باڈی کو پروگرام ایسا ہو چکا ہے اس کا مائنڈ, کہ اس کی باڈی کو سگنل دے رہا ہے کہ اگر تمہیں پیار, محبت چاہیے تو تمہیں بیمار ہونا پڑے گا, اور اس کو خود بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ میں بار بار بیمار کیوں ہو رہا ہوں. ایسی پرسنالٹی کو ہم کہتے ہیں سک پرسنالٹی. یہ سک پرسنالٹی بڑے ہونے کے بعد بھی اس پہلے ایکسپیرینس کی وجہ سے بار بار بیمار ہوتی ہے, کیونکہ اس کے مائنڈ میں بات پروگرام ہو چکی ہے کہ اگر مجھے پیار, توجہ دوسروں کی چاہیے تو مجھے سک ہونا پڑے گا. تو ایسی یہ پرسنالٹی ہے سک پرسنالٹی. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کیئرنگ پرسنالٹی والے. یہ کیئرنگ پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہلے ایکسپیرینس کی وجہ سے مائنڈ میں یہ بات پروگرام ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر تمہیں دوسروں کا پیار, محبت, توجہ چاہیے تو تمہیں کیئرنگ بننا پڑے گا. یہ انسان ہر جگہ کیئرنگ ہوتا ہے. آفس میں بھی باس نے کوئی نیا ٹاسک دیا تو یہ آگے بڑھ کے وہ ٹاسک لے لیتا ہے کہ باس میں یہ کام کروں گا, کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں سب کے کام کروں گا, کیئرنگ بنوں گا, تو مجھے سب کی پیار, توجہ ملے گی. گھر میں بھی جو کوئی نیا کام ہے, گھر کے سارے کاموں میں یہ کیئرنگ پرسنالٹی والا آگے ہوتا ہے, سارے کام اپنے سر لے لیتا ہے, اور سارے جو گھر میں بھی کام ہیں, باہر بھی کام ہیں, جو بھی کام اس کو نظر آتے ہیں وہ دوسروں کے کام آگے بڑھ کے کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے مائنڈ میں بات پروگرام ہو چکی ہے کہ مجھے اگر توجہ یا پیار چاہیے تو مجھے کیئرنگ پرسنالٹی بننا پڑے گا, اور سب کے کام کرنے پڑیں گے. ویسے کیئرنگ ہونا اچھی بات ہے, لیکن کیئرنگ ہونا صرف اس لیے کہ میں کیئرنگ اس لیے بنوں کہ دوسروں کی پیار اور محبت, توجہ حاصل کروں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور کیئرنگ ہونا اپنے ایکسپنس پر, کہ اپنی پرسنالٹی کا خیال نہ رکھیں اور بس صرف کیئرنگ بن جائیں, تو ایسا اصل میں کیئرنگ نہیں ہے, یہ اصل میں ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ. تو یہ کچھ لوگ کیئرنگ پرسنالٹی والے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم اگر کیئرنگ پرسنالٹی والے بنیں گے, سب کے کام کریں گے, تو ہی ہمیں سب کی پیار, محبت, توجہ ملے گی. تو یہ ایسے انسان کے مائنڈ میں پروگرامنگ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کیئرنگ پرسنالٹی بن جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ٹاپر پرسنالٹی ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں سب سے آگے نمبر 1 بننا ہے, اس سے ہی یہ ہوگا کہ ہمیں توجہ اور پیار ملے گی. تو وہ ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں نمبر 1 بنیں. اپنے جب اسکول کے زمانے میں ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کلاس میں فرسٹ آئیں. کلاس میں فرسٹ آنا یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم پڑھائی زیادہ ہمیں کرنی چاہیے, لیکن انہیں یہ ہوتا ہے, ان کے مائنڈ میں پرانے ایکسپیرینس کی وجہ سے پروگرامنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ مجھے ٹاپر یا فرسٹ آنا ہے تاکہ ہمیں سب کی توجہ ملے, سب کا پیار ملے. آفس میں بھی انسان جب بڑا ہو جاتا ہے یا اپنے گھر میں بھی, ہر جگہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ٹاپر رہے, سب سے آگے رہے, نمبر 1 رہے. اس کے مائنڈ میں یہ بات پروگرام ہو گئی ہوتی ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو ہی مجھے سب کا پیار اور سب کی توجہ ملے گی. تو ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے ٹاپر پرسنالٹی. اسی طرح ایک پرسنالٹی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پرابلمیٹک پرسنالٹی. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ ہر کام میں جسے کہتے ہیں کیڑے نکالنا. کوئی کام ہو رہا ہے, سب مل کے سب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آئیڈیا ڈسکس ہو رہا ہے, تو یہ جو پرابلمیٹک پرسنالٹی یہ آ کے اس میں کیڑے نکالے گی. اس کو لگے گا کہ میں کوئی اس میں مسئلہ نکالوں گا, کچھ اپنی امپورٹنس ظاہر کروں گا, تو ہی مجھے جو ہے پیار ملے گا, توجہ ملے گی, اٹینشن ملے گی. تو ان کے مائنڈ میں یہ بات پروگرام ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر میں چیزوں کو بگاڑوں گا, مسئلے پیدا کروں گا,
تبھی مجھے سب کی توجہ ملے گی, تبھی میں سینٹر بنوں گا سارے لوگوں کے بیچ میں. تو ایسی پرسنالٹی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرابلمیٹک پرسنالٹی. ہم نے 4 پرسنالٹی ٹائپ ڈسکس کیے. تو اصل میں ہمارے مائنڈ میں پروگرامنگ کسی پرانے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہمارے مائنڈ میں پروگرامنگ ہو جاتی ہے کہ اگر ہمیں دوسروں کا پیار, محبت, توجہ, اٹینشن چاہیے تو ہمیں سکھ ہونا پڑے گا, یا ہمیں کیئرنگ ہونا پڑے گا, یا ہمیں ٹاپر بننا پڑے گا, یا ہمیں پرابلمیٹک بننا پڑے گا. اور ہم پاکستانی زیادہ تر یہ پہلی 2 پرسنالٹیز کا شکار ہوتے ہیں. ہم پاکستانی زیادہ تر سکھ پرسنالٹی ہوتے ہیں, یا ہم زیادہ تر کیئرنگ پرسنالٹی ہوتے ہیں. تو دیکھیں, اپنے آپ کو بھی, اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ کیا ہم بھی ان میں سے کسی پرسنالٹی کا شکار تو نہیں ہیں, یا اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں کہ کیا کوئی ہمارے آس پاس ان 4 میں سے کوئی پرسنالٹی کا شکار تو نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انسان بار بار سکھ ہو رہا ہے اس لیے کہ اسے پیار, محبت, توجہ چاہیے, یا کوئی بار بار جو ہے وہ, یا کوئی جو ہے وہ کیئرنگ ہے بہت زیادہ صرف اس لیے کہ وہ اسے توجہ چاہیے, یا وہ ٹاپر اس لیے بننا چاہ رہا ہے, یا وہ پرابلمیٹک ہر کام میں کیڑے اس لیے نکالنا چاہ رہا ہے تاکہ وہ سینٹر آف اٹینشن بن سکے. ان 4 پرسنالٹیز کے بارے میں نے سیکھا اور سمجھا محمد ثاقب صاحب سے. محمد ثاقب لائف کوچ ہیں, مائنڈ سائنسز کے بڑے زبردست لائف کوچ ہیں. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ ان 4 پرسنالٹیز میں سے کسی ایک پرسنالٹی کا شکار ہیں, آپ کے آس پاس کوئی, تو آپ محمد ثاقب صاحب سے کنیکٹ ہو کر ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس چیز سے نکل سکتے ہیں, اور مائنڈ سائنسز کے اور بھی بہت زبردست کانسیپٹس ان سے سیکھ سکتے ہیں.